किताब का नाम है द मास्टर एल्गोरिथम और इसके मुसन्निफ थे पेड्रो डोमिंगस। किताब द मास्टर एल्गोरिथम बताती है कि कंप्यूटर मालूमात से कैसे सीखते हैं और मशीन लर्निंग दुनिया को किस तरह तब्दील कर रही है। कंप्यूटर खुद कैसे सीखता है? आम कंप्यूटर प्रोग्राम इंसान की लिखी हुई हिदायत पर काम करता है, लेकिन मशीन लर्निंग में कंप्यूटर को हर उसूल अलग से नहीं बताया जाता। उसे बहुत सी मिसालें दी जाती हैं और वो इन मिसालों से खुद नमूने और उसूल तलाश करता है। मुसन्निफ का ख्याल है कि मशीन लर्निंग के मुख्तलिफ तरीकों को मिलाकर मुस्तकबिल में एक बहुत ताकतवर निज़ाम बनाया जा सकता है। वो इसे मास्टर एल्गोरिथम कहते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग में कंप्यूटर मालूमात का जायजा लेकर अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाता है। फजूल ईमेल की मिसाल, मसलन कंप्यूटर को फजूल ईमेल पहचानने के लिए हजारों अलग अलग उसूल लिख कर देने के बजाय उसे आम और फजूल ईमेल्स की मिसालें दी जाती हैं। मिसालों से तालीम, कंप्यूटर इन मिसालों का जायजा लेकर खुद सीखता है कि फजूल ईमेल को कैसे पहचानना है। मशीन लर्निंग के इस्तेमाल, फिल्मों और मसनूआत की तजावीज़ देना, चेहरों और आवाज़ों को पहचानना, ज़बानों का तर्जुमा करना, माली धोखे का तलाश करना, ग्राहकों की पसंद का अंदाज़ा लगाना, नई अद्वियात की तलाश में मदद देना, इंटरनेट पर बेहतर नताइज दिखाना। मशीन की तालीम बड़ी हद तक इस मालूमात के मयार पर मुनहसर होती है जो उसे दी जाती है। मास्टर एल्गोरिथम क्या है? इस वक्त मुख्तलिफ मसाइल हल करने के लिए मशीन लर्निंग के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ मसले, मुख्तलिफ तरीके। एक तरीका तस्वीर पहचानने में अच्छा हो सकता है, जबकि दूसरा तरीका मुस्तकबिल के खतरात का अंदाज़ा लगाने में बेहतर हो सकता है। एक अहम सवाल, क्या ऐसा एक आम एल्गोरिथम बनाया जा सकता है जो मालूमात से तकरीबन हर किस्म का इल्म हासिल कर सके? हर किस्म का इल्म। ऐसा एल्गोरिथम ज़बान, इलाज, साइंस, कारोबार और इंसानी रवैये के उसूल खुद सीख सकेगा। इंसान को हर उसूल अलग से लिख कर देने की जरूरत नहीं होगी। अभी एक तसव्वुर, मुकम्मल मास्टर एल्गोरिथम अभी मौजूद नहीं है। यह मुसन्निफ का ऐसा तसव्वुर है जिसमें मशीन लर्निंग के तमाम अहम तरीकों की बेहतर सलाहियतें एक निज़ाम में जमा हो जाएंगी। मशीन लर्निंग के 5 ग्रोह। मशीन लर्निंग के माहिरीन को 5 बड़े ग्रोहों में तकसीम करते हैं। वो इन्हें मशीन लर्निंग के 5 कबीले कहते हैं। 5 मुख्तलिफ नजरियात। हर कबीले का ख्याल है कि सीखने का एक खास तरीका सबसे ज्यादा अहम है। पहला कबीला सिंबॉलिस्ट। सिंबॉलिस्ट यानी अलामतों और उसूलों पर यकीन रखने वाले माहिरीन समझते हैं कि ज़हानत की बुनियाद मंतक, अलामत और वाज़ेह उसूल हैं। आम उसूलों की तलाश। उनके कंप्यूटर प्रोग्राम मुख्तलिफ मिसालों का जायजा लेकर उनके पीछे मौजूदा आम उसूल तलाश करते हैं। उनके कंप्यूटर प्रोग्राम मुख्तलिफ मिसालों का जायजा लेकर उनके पीछे मौजूद आम उसूल तलाश करते हैं। मसलन कोई प्रोग्राम मरीजों के कई मामलात का जायजा लेकर बीमारी पहचानने के उसूल तैयार कर सकता है। इनका अहम तरीका इनवर्स डिडक्शन कहलाता है। इसमें कंप्यूटर मिसालों से आगाज करता है और फिर वो उसूल तलाश करता है जो इन मिसालों की वजाहत कर सके। इस तरीके का फायदा यह है कि कंप्यूटर के फैसले को अक्सर इंसानी जबान में समझाया जा सकता है, लेकिन हकीकी दुनिया के तमाम मसाइल को वाज़ेह उसूलों में बयान करना आसान नहीं होता। दूसरा कबीला कनेक्शनलिस्ट। कनेक्शनिस्ट इंसानी दिमाग के बुनियादी तरीक़ेकार से मुतासिर हैं। वो मसनूई न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। इस नेटवर्क में बहुत से छोटे हिस्से आपस में जुड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे दिमाग के खुलिये एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। गलतियों से सीखना। न्यूरल नेटवर्क अपनी गलतियों से सीखता है। जब वो गलत जवाब देता है तो गलती की मालूमात
نظام میں پیچھے کی طرف جاتی ہے۔ اس کے بعد نیٹ ورک اپنے رابطوں کو تبدیل کر کے دوبارہ کوشش کرتا ہے۔ اس طریقے کو بیک پروپیگیشن کہا جاتا ہے۔ بہت سی مثالوں کا مطالعہ کرنے کے بعد نیورل نیٹ ورک تصویریں، آواز اور انسانی زبان پہچاننا سیکھ سکتا ہے۔ اس کی کمزوری یہ ہے کہ بعض اوقات یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس نے کوئی خاص فیصلے کیسے کیا۔ تیسرا قبیلہ ایوولوشنریسٹ۔ ایوولوشنری ماہرین قدرتی ارتقاء سے متاثر ہیں۔ ان کے نظام کسی مسئلے کے بہت سے ممکنہ حل تیار کرتے ہیں۔ کامیاب حل منتخب کیے جاتے ہیں، انہیں آپس میں ملایا اور تبدیل کیا جاتا ہے، پھر ان سے نئی نسل کے حل تیار ہوتے ہیں۔ یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے یہاں تک کہ بہتر حل سامنے آ جاتا ہے۔ ان کا اہم طریقہ جینیٹک الگورتھم کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ بعض اوقات ایسے نئے حل دریافت کر سکتا ہے جن کے بارے میں انسان نے پہلے سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ وقت اور کمپیوٹر طاقت درکار ہو سکتی ہے۔ چوتھا قبیلہ بیاسینس۔ بیاسینس ماہرین کا خیال ہے کہ سیکھنے کا تعلق غیر یقینی حالات میں بہتر اندازے لگانے سے ہے۔ ان کا نظام دستیاب معلومات کی بنیاد پر کسی بات کے درست ہونے کا امکان نکالتے ہیں۔ نئی معلومات ملنے پر وہ اپنے اندازے کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ مثلا کوئی طبی پروگرام مریض کی علامات اور ٹیسٹ کے نتائج سے بیماری کا امکان معلوم کر سکتا ہے۔ نیا ٹیسٹ سامنے آنے پر وہ بیماری کے امکان کو دوبارہ حساب کرتا ہے۔ یہ طریقہ اس لیے مفید ہے کیونکہ حقیقی زندگی میں معلومات اکثر نامکمل یا غیر یقینی ہوتی ہیں، لیکن بہت زیادہ اور پیچیدہ امکانات کا حساب لگانا مشکل ہو سکتا ہے۔ پانچواں قبیلہ اینالوجائزرز۔ اینالوجائزرز نئی چیزوں کو پرانی مثالوں کے ساتھ ملا کر سیکھتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی نیا گاہک ان لوگوں کی طرح خریداری کرتا ہے جنہوں نے ایک خاص چیز خریدی تھی، تو نظام اسے بھی وہ چیز خریدنے کی تجویز دے سکتا ہے۔ ان کا ایک اہم طریقہ سپورٹ ویکٹر مشین ہے۔ یہ معلومات کے مختلف گروہوں کے درمیان حد تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ طریقہ چیزوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرنے اور تجاویز دینے میں مفید ہے، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار مثالوں کے درمیان درست مماثلت تلاش کرنے پر ہوتا ہے۔ مشین لرننگ کا ہر قبیلہ سیکھنے کے ایک اہم پہلو کو سمجھتا ہے۔ 5 صلاحیتیں۔ سمبولسٹ منطق اور اصول فراہم کرتے ہیں۔ کنیکشنسٹ پیچیدہ نمونے پہچانتے ہیں۔ ایوولوشنری نئے حل تلاش کرتے ہیں۔ بیزن غیر یقینی حالات میں امکانات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اینالوجائزرز پرانی مثالوں سے مماثلت تلاش کرتے ہیں۔ کوئی طریقہ اکیلا کافی نہیں۔ مصنف کے مطابق ان میں سے کوئی طریقہ اکیلا ہر مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ صلاحیتوں کا مجموعہ۔ ماسٹر الگورتھم ان تمام طریقوں کی بہترین صلاحیتوں کو ایک نظام میں جمع کرے گا۔ ایسا نظام منطق استعمال کرنے، نمونہ پہچاننے، نئے حل تلاش کرنے، امکانات سمجھنے اور مثالوں کے درمیان مماثلت تلاش کرنے کے قابل ہوگا۔ معلومات مشین کی استاد ہیں۔ مشین لرننگ میں معلومات یعنی ڈیٹا استاد کا کردار ادا کرتی ہے۔ کمپیوٹر اسے دی گئی مثالوں سے سیکھتا ہے۔ درست یا غلط تعلیم۔ اگر معلومات درست اور مکمل ہو تو کمپیوٹر مفید نمونے تلاش کر سکتا ہے۔ اگر معلومات غلط یا نامکمل ہوں تو وہ غلط باتیں سیکھ سکتا ہے۔ صرف زیادہ معلومات ہونا کافی نہیں، معلومات کا متعلقہ درست اور مناسب انداز میں منظم ہونا بھی ضروری ہے۔ ڈیٹا کی مدد سے کمپیوٹر ایسا علم بھی دریافت کر سکتا ہے جسے انسان واضح اصولوں کی صورت میں لکھنا نہیں جانتے۔
لوگ جب انٹرنیٹ پہ کچھ تلاش کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے یا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں معلومات پیدا کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنی اس معلومات سے ہر شخص کا ایک ڈیجیٹل ماڈل بناتی ہے۔ آپ کیا خرید سکتے ہیں، کون سی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کون سی خبر پڑھ سکتے ہیں، کن لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، کون سا اشتہار آپ کو متاثر کر سکتا ہے۔ زیادہ درست ڈیجیٹل ماڈل لوگوں کو بہتر تجاویز دے سکتا ہے، لیکن اس سے کمپنیوں کو ان کے انتخاب پر اثر انداز ہونے کی زیادہ طاقت بھی مل سکتی ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنے ڈیجیٹل ماڈل میں استعمال ہونے والی معلومات پہ زیادہ اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ انہیں غلط معلومات درست کرنے اور یہ فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ کون سی کمپنی ان کا ڈیٹا استعمال کر سکتی ہے۔ مستقبل میں ہر شخص کا اپنا ذاتی سیکھنے والا نظام ہو سکتا ہے۔ وہ صرف کمپنیوں کو مصنوعات فروخت کرنے میں مدد دینے کے بجائے لوگوں کو ملازمت تلاش کرنے، صحت بہتر بنانے، نئی مہارتیں سیکھنے اور اچھا فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایک طاقتور الگوریتھم بہت بڑی مقدار میں سائنسی معلومات کا جائزہ لے کر ایسے تعلقات دریافت کر سکتا ہے جو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ رہ گئے ہوں۔ علاج کے شعبے میں یہ کسی مریض کی حالت کا موازنہ لاکھوں پرانے مریضوں کے معاملات سے کر کے اس کے لیے مناسب علاج تجویز کر سکتا ہے۔ یہ بیماریوں کو سمجھنے، نئی ادویات تلاش کرنے اور سائنسی نظریات کی جانچ کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ اس کا مقصد لازماً سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو تبدیل کرنا نہیں ہوگا، یہ انہیں علم دریافت کرنے کے لیے ایک طاقتور ذریعہ فراہم کرے گا۔ مشین لرننگ بہت سے کام خودکار بنا دے گی، لیکن اس سے نئی قسم کی ملازمتیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ کمپنیاں گاہکوں کو سمجھنے، مصنوعات بہتر بنانے، مسائل تلاش کرنے اور مستقبل کا اندازہ لگانے کے لیے سیکھنے والے نظام استعمال کریں گی۔